ثاقب بشیر صاحب، میں اس سے پہلے کہ پاکستانی منظرنامے پہ آؤں، قانونی منظرنامے پہ، یہ جو ٹرمپ صاحب کلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو لے کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ مار پڑی ہے 2 دنوں میں، اس سے زیادہ خطرناک رپورٹس کیا موصول ہوئی ہیں کہ نقصان کتنا ہوا، کتنے پیمانے پہ ہوا اور اٹھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ کے بیانات کا نقشہ رانا صاحب نے کھینچا ہے وہ پرفیکٹ ہے کہ ان کا صبح بیان اور ہوتا ہے، دن کو اور ہوتا ہے اور شام کو اور ہوتا ہے۔ آپ پچھلے 12-14 دنوں کے ان کے بیانات نکال کر دیکھ لیں، وہ کبھی تو جو سپیس تھی ایران کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں آ گئی ہے، اب ایران بچ نہیں سکتا، پھر انہوں نے جو ہے وہ نیوکلیر سائٹس کے دعوے کیے، پھر اسرائیل کے حوالے سے دعوے کیے، پھر انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور ان کا ٹویٹ کہ بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ سرنڈر چاہیے ایران کا، پھر انہوں نے کہا جی ایران جو ہے وہ وہاں پہ آئے، وائٹ ہاؤس میں آئے، ایرانی جو ہے وہ ہمارے سے بات کریں۔ تو اتنے ان کے بیانات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے بات کی کہ اسرائیل کی سائڈ پہ نقصان کتنا ہوا ہے، ایک چیز طے کرتی ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے صدر ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، کہ نقصان ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، جو کہتے ہیں نا کہ مار پڑی ہے، ویسے انہوں نے صحیح ورڈ جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ مار پڑی ہے۔ ایکچولی جس کا درد زیادہ ہوتا ہے، الفاظ کا بھی درد زیادہ ہوتا ہے، تو اسرائیل کو مار پڑی ہے۔ اور یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی یہ بات کر رہا تھا، اور اس وقت جو خلیج ممالک کا جو میڈیا ہے وہ بھی یہی بات کر رہا تھا۔ ماہرین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب ایران پر 3 نیوکلیر سائٹس کو اٹیک کیا امریکہ نے، اس سے 2 روز قبل تو وہ کہہ چکا تھا کہ ہم تو 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ باقاعدہ طور پر جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے تحریری ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید 2 ہفتے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ایران اسرائیل کی جنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن مارا کہ رات گئے جناب، 2 دنوں کے بعد پتہ چلا جی وہ 3 نیوکلیر سائٹس پہ اٹیک کر دیا۔ اس کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جو اسرائیل ہے وہ بالکل ہاتھ کھڑے کر رہا تھا، اور اسرائیل جو ہے وہ ایرانی جو سسٹم تھا، جو میزائلز تھے، جو اٹیکس تھے، وہاں کی بلڈنگز کو اٹیک کیا جا رہا تھا، اس کے سامنے اسرائیل جو ہے وہ تقریباً بے بس ہو رہا تھا۔ تو امریکہ کی انٹری کے ساتھ ہی پھر نیتن یاہو نے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے بڑی شادیانے بجائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، لیکن آخری لمحات تک جو ایرانی ہیں، جب یہ سیز فائر ہوا تو آخری لمحات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے اسرائیل پر وار کیے، جن کا درد جو ہے وہ ان کو آج جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور اب صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے وہ بیٹھیں گے ایرانیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کوئی ڈیل ہو جائے۔ اب نیوز یارک ٹائمز اور CNN کی جو رپورٹنگ ہے اس کو صدر ٹرمپ جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ نیوکلیر سائٹس ڈیمیج ہوئی ہیں، نقصان کا پورا ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح آج جو ایران کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کی تو تصدیق کی ہے کہ ان کو نقصان ہوا ہے، نیوکلیر سائٹس کو نقصان ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہوا، لیکن ختم نہیں ہوا، ان کا وہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ایک جو ہے وہ ایران کے حوالے سے میرے خیال میں یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اب ایران جی آخری جی بات مکمل کر لیں۔ آخری جو بات ہے کہ ایرانی صدر نے جو سیز فائر کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہل نہیں کی تھی، اسرائیل نے کی تھی، اب بھی انہوں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے ہم اس پر قائم ہیں جب تک کہ اسرائیل کچھ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ ثاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ وہ جو 9 مئی فیصل آباد والے کیسز ہیں اس میں تیزی ہے، اور اس کے اگر نتائج نکلتے ہیں، فرض کریں کہ سزا ہو جاتی ہے، تو پھر نااہلی کے لیے پروسیس کیا ہوگا؟ کون سے فارم پہ رجوع واپس کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ نااہلی کتنی دیر تک رکی رہ سکتی ہے یا فوری طور پہ ہو جائے گی؟ یہ کیسز جو ہے وہ بہت اہم ہے PTI کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ 4 ماہ میں اس کو مکمل کیا جائے، اور 2.25 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے راولپنڈی میں، سرگودا، فیصل آباد اور لاہور،
ان مختلف جگہوں پہ جو 9 مئی کے کیسز کے ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ جو فیصل آباد کا ٹرائل ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 4 کیسز ہیں فیصل آباد میں، جن میں پی ٹی آئی کے تقریباً 488 جو ملزمان ہیں، اور ایک کیس جس کا ٹرائل بالکل ایک جو ہے وہ اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ہے کیس فیصل آباد کا جو ایک گاڑی جو جلائی گئی تھی، اس میں 43 پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس لیڈرشپ میں نام کچھ بولتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عمر ایوب قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر، شبلی فراز سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، اس کے علاوہ زرتاج گل، اس کے علاوہ جو حامد رضا ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ لمبی ایک لسٹ ہے لیڈرشپ کی۔ اعظم سواتی ہیں، زین قریشی ہیں، تو ایک لمبی لسٹ ہے پارلیمنٹیرینز کی، پنجاب، مرکز، سینٹ اور کے پی، ان کو جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے۔ اور اس کیس میں جو جتنے بھی گواہ تھے ان پر جرح بھی ہو چکی ہے، اب آگے جو ہے بڑھنا ہے، یہ کنکلوژن کی طرف جانا ہے۔ جو سوال ہے آپ کا اس پہ آتے ہیں، قانون یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو سزا ہو جائے، بے شک ایک لمحے کی کیوں نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جو یوسف رضا گیلانی ہے، پرائم منسٹر تھے اس وقت، ان کو صرف عدالتی جو وقت تھا یا وہ عدالت کے اٹھنے تک سزا دی گئی تھی، چند لمحے کی سزا تھی کہ انہوں نے اٹھ کے باہر جانا ہے تو سزا ختم، لیکن 5 سال کے لیے نااہلی ہو گئی تھی، ان کو پرائم منسٹرشپ چھوڑنا پڑ گئی تھی۔ تو جیسے ہی کسی ملزم کو سزا ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹیرین ہو، تو اس کی سزا، اس کی نااہلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 5 سال کے لیے، تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں پہ فریش الیکشن اور سارا کچھ۔ تو یہ اگر ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہوگا کہ لیکن تمام ثاقب صاحب اس پہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا، جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے ان کی سزا ہوئی تھی آخری عدالت سے، سپریم کورٹ سے نا، ان کو سزا نیچے ہو رہی ہے، جی اور اس کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ تک جانے کے لیے ابھی 3 مراحل ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی بالکل، ان کو جو سزا ہے وہ ٹرائل کورٹ سے ہی ہوگی، تو اسی وقت اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ اس کی میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، ریفرنس بھیجا تھا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے۔ جس لمحے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا 22 اکتوبر 2022 کا میرا خیال میں فیصلہ ہے، اس دن عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا میاں والی کی سیٹ سے، اور اس کے بعد وہ کیس آج بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس فورمز موجود ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ مطلب ٹرائل کورٹ جیسے ہی فیصلہ دے گی، اس پر جو ہے وہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ جائے گا، اس کو ڈی سیٹ کرے گا، اس کو ڈسکوالیفائی، اور آگے جو بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ سچویشن ٹینس ہوگی اگلے اس کیس میں۔ تو اس کیس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 2-2.5 ہفتوں میں یا اس سے بھی پہلے شاید کوئی سچویشن بن سکتی ہے فیصل آباد کے کیسز میں۔ باقی کیسز میں اگلے 2-2.5 ماہ میں کچھ فیصلے جو ہے وہ اگلے 2-2.5 ماہ میں کھلی طور پہ فیصلے آنا باقی ہیں، اور اس کے اثرات کیا نکلیں گے یہ ایک اہم سوال ہے۔